السلام علیکم دوستو، آپ سبھی کا خیر مقدم کیا جاتا ہے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل اردو ادب پر۔ آپ کا اپنا چینل جس کے ذریعے آپ کو UGC نیٹ JRF اور دیگر اردو امتحانات کی تیاری کے لیے بہترین مواد فراہم کیا جاتا ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو UGC نیٹ JRF کے نصاب تنقید پر مشتمل ہے، اور اس تنقید میں اہم نقاد امداد امام اثر ان کے بارے میں، اور ایک ان کی کتاب ہوتی ہے مشہور کاشف الحقائق، اس کے بارے میں اہم معلومات آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند ضرور آئے گی۔ سب سے پہلے گزارش یہی ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کا بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں، اور اس ویڈیو کو آپ لائک ضرور کریں، دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔ سید امداد امام اثر کی پیدائش جو ہے 1849 کو پٹنہ میں ہوئی تھی، اور ان کی وفات 1933 عیسوی میں ہوئی تھی۔ اب یہ اردو اور فارسی کے عمدہ شاعر تھے۔ کاشف الحقائق پر بات کرتے ہیں۔ یہ اردو اور فارسی کے عمدہ شاعر تھے۔ ان کی مشہور کتاب کا نام ہے کاشف الحقائق بمعروف بہار سخن ہے۔ یہ کتاب 2 جلدوں میں ہے۔ اس کا سن تصنیف 1897 ہے۔ پہلی جلد جو ہے 2 حصوں میں ہے۔ اب سوال اکثر آ جاتا ہے، کیا کاشف الحقائق جو ہے وہ کتنی جلدوں میں ہے؟ تو جواب ہوگا کہ 2 جلدوں میں ہے۔ اس کا سن تصنیف کیا ہے؟ تو 1897 ہے۔ اگر سوال آ جائے کہ پہلی جلد کتنے حصوں میں ہے، تو پہلی جلد 2 حصوں میں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کتاب پر حالی و شیفتہ کا اثر دکھائی دیتا ہے۔ اب سوال آ جائے کہ امداد امام اثر کی کون سی کتاب پر حالی و شیفتہ کا اثر دکھائی دیتا ہے؟ تو جواب ہوگا کاشف الحقائق۔ کاشف الحقائق عملی تنقید کا نمونہ ہے۔ سوال آ جائے کہ عملی تنقید کا نمونہ کس کتاب کو کہا جاتا ہے، اور اس میں جواب کاشف الحقائق آپشن میں ہو، تو اس میں جواب ہوگا کاشف الحقائق، ٹھیک ہے۔ اتنی بات واضح ہو گئی، آگے بڑھتے ہیں۔ امداد امام اثر نے شاعری کا مدار خوش خیالی کو قرار دیا ہے۔ خوش خیالی سے مراد اخلاقیات سے ہے، نہ کہ جمالیات سے۔ مطلب شاعری کا جو مدار ہے وہ خوش خیالی کو قرار دیا ہے امداد امام اثر نے۔ ہوتا ہے کہ شاعری کا مدار خوش خیالی کو کس نے قرار دیا؟ امداد امام اثر نے قرار دیا کہ یہ بات اپنی کس کتاب میں کہی؟ کاشف الحقائق میں کہی۔ امداد امام اثر لفظ و معنی کو فوقیت دیتے ہیں۔ لفظ اور معنی 2 چیزیں ہیں، اور ان دونوں میں سب سے زیادہ فوقیت انہوں نے دی ہے معنی کو۔ امداد امام اثر نے اس شاعری کی تعریف کی ہے جس میں سادگی ہو، رعایت لفظی سے خالی ہو۔ امداد امام اثر نے جو ہے اس شاعری کی تعریف کی جس میں سادگی ہو، جس میں سمپلیرٹی ہو، رعایت لفظی سے وہ خالی ہو۔ آگے وہ کہتے ہیں، اثر نے کہا کہ لاریب شاعری کا بہترین ذریعہ اخلاق آموزی ہے۔ کیا کہا؟ لاریب جو ہے شاعری کا بہترین ذریعہ اخلاق آموزی ہے۔ لاریب کے معنی ہوتے ہیں یقیناً۔ آگے کہتے ہیں، اثر شاعری میں مبالغہ اور کذب یعنی جھوٹ کو مذموم قرار دیتے ہیں۔ کاشف الحقائق کا نام بہار سخن بھی ہے، یاد رکھنا اس کا نام بہار سخن بھی ہے۔ سوال آ گیا کہ امداد امام اثر کی کون سی کتاب ایسی ہے جس کا نام بہار سخن ہے؟ تو جواب اس کا ہوگا کاشف الحقائق۔ ان کی کتابیں اور بھی ہیں، میرات الحکم ہے، فسانہ ہمت ایک ناول ہے، کتاب الاسمار ہے، مطلب پھلوں کے اس کے اوپر ہے، کیمیائے زراعت ہے، فوائد جو ہے مصباح الظلم ہے، اور معیار الحق وغیرہ ہیں، یہ ان کی کتابیں بھی ہیں۔ تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ بہار سخن جو ہے کاشف الحقائق جو ہے اس کا نام ہے، جیسا کہ اس کے سر ورق پر لکھا ہے، جو کتاب کا فرنٹ پیج ہے اس پہ لکھا ہوا بھی ہے۔ اگلا ہے، پہلی جلد میں شاعری کی تعریف، موسیقی سے اس کا تعلق،
اور مصوری وغیرہ کا بیان ہے۔ مطلب پہلی جلد میں کیا ہے، شاعری کی تعریف کی گئی ہے، موسیقی سے اس کا تعلق بیان کیا گیا ہے، اور مصوری وغیرہ کا بیان اس میں کیا گیا ہے۔ اب دوسری جلد میں کیا ہے، کاشف الحقائق کی فارسی اور اردو شاعری کے مباحث پر مشتمل ہے۔ مطلب فارسی اور اردو شاعری کے بارے میں انہوں نے اس پر بحث کی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری جلد میں سوال آ جاتا ہے کہ بھئی دوسری جلد میں کیا کیا ہے، کاشف الحقائق میں کیا ہے یا پہلی جلد میں کیا ہے، اور آپشن میں شاعری کی تعریف لکھ دیا، موسیقی لکھ دیا، یا اس سے تعلق سے مصوری لکھ دیا، یا دوسری جلد کے بارے میں پوچھ لیا اور لکھ دیا فارسی اور اردو شاعری کی مباحث پر مشتمل جو ہے کون سی جلد ہے، تو کہ دوسری جلد ہے۔ تو اس طرح سے سوالات یاد کرنے کا آسان ذریعہ۔ آگے ہے مقدمہ شعر و شاعری کے بعد نظریاتی اور عملی تنقید کا بہترین نمونہ کاشف الحقائق کو مانا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک بات غور کرنے کی ہے، کیا کاشف الحقائق اور مقدمہ شعر و شاعری دونوں آپشن میں ہوں اور پوچھیں کیا عملی تنقید کا بہترین نمونہ کس کو مانا جاتا ہے، تو جواب مقدمہ شعر و شاعری ہوگا، کیونکہ اس کے بعد ہی جو ہے عملی تنقید کا بہترین نمونہ کاشف الحقائق ہے۔ ویسے تو دو آپشن ایک ساتھ ہوتے نہیں ہیں، اگر ہوئے تب۔ اور یہ پوچھ لیا کہ نظریاتی اور عملی تنقید کا بہترین نمونہ کون سی کتابیں ہیں، اس کا زمرہ ملا دو، اور زمرے میں مقدمہ شعر و شاعری اور کاشف الحقائق ایک ساتھ ہوئے تو جواب یہ ہوگا۔ اس طرح سے سوالات حل کیے جاتے ہیں۔ اور سب سے پہلے پوچھے جائے کہ سب سے پہلے کس میں کیا گیا، تو مقدمہ شعر و شاعری کو مانا جاتا ہے، اس کے بعد مانا جاتا ہے کاشف الحقائق کو۔ آگے کاشف الحقائق کو تنقیدی اجتہاد کا نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ بھی ایک اہم ہے، اگر سوال آ جائے کہ بھئی تنقیدی اجتہاد کا نمونہ جو ہے وہ کسے قرار دیا گیا، یا کون سی کتاب کو قرار دیا گیا، کاشف الحقائق کو قرار دیا گیا، اس طرح سے۔ اگر کاشف الحقائق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کتاب میں اردو شاعری کا مطالعہ اور تجزیہ ہندوستان اور فارس کے پس منظر میں کیا گیا ہے۔ آگے ہے اس کتاب میں امر القیس اور میر و غالب سے تقابلی مطالعہ کیا گیا ہے، مطلب آپس میں کمپریزن، آپس میں ایک دوسرے کا جو ہے مطالعہ ہوتا ہے نا، تقابلی مطالعہ کیا گیا ہے، کس کا، امر القیس کا میر و غالب سے، یاد رکھیے گا۔ آگے ہے امداد امام اثر مصوری کو ایک قسم کی شاعری مانتے ہیں، مطلب اس کو بھی ایک قسم کی ایک شاعری مانتے ہیں۔ اب ایک بیان دیا گیا ہے، اس میں کہا ہے سودا اگر انگلستان میں ہوتے تو شیکسپیئر ہوتے۔ یہ امداد امام اثر نے ہی کہا ہے اسی کتاب میں، کیا کہا ہے کہ سودا اگر انگلستان میں ہوتے تو شیکسپیئر ہوتے، مطلب ان کی جو ہے معیار اتنا بلند ہوتا ہے کہ انہیں شیکسپیئر کہا جاتا۔ آگے ہے امداد امام حسن نے شاعری کی دو قسمیں بتائی ہیں۔ اب دو قسمیں بتائی ہیں، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ پہلی قسم ہے جس کا تعلق الفاظ میں عالم خارج سے ہوتا ہے، اسے آبجیکٹیو شاعری کہتے ہیں، اور دوسرا ہے جس کا تعلق ذہن سے ہوتا ہے، اسے سبجیکٹیو شاعری کہتے ہیں۔ مطلب الفاظ میں عالم خارج سے تعلق آبجیکٹیو، اور ذہن سے جس کا تعلق ہوتا ہے اسے کہتے ہیں سبجیکٹیو۔ تو اس طرح سے دو قسمیں انہوں نے امداد امام حسن نے شاعری کی دو قسمیں بتائی ہیں۔ سوال آ جائے کتنی قسمیں بتائی ہیں، کہ دو بتائی ہیں، اور کون کون سی ہیں، تو اگر آپشن میں یہ دونوں ہوئے تو آپ اس کا جواب بآسانی دے سکتے ہیں۔ آگے کاشف الحقائق کو کس نے مرتب کیا ہے، تو یہ وہاب اشرفی جو ہیں انہوں نے کاشف الحقائق کتاب کو مرتب کیا تھا، اور اس کے علاوہ انہوں نے کاشف الحقائق ایک مطالعہ یہ کتاب بھی انہوں نے لکھی ہے۔ مضمون جو بھی ہے یہ بھی وہاب اشرفی نے لکھا ہے۔ جو ہم نے بات کی وہ کاشف الحقائق امداد امام اثر بحوالہ، پیش لفظ وغیرہ اس کے اندر سے جو بھی جانکاری ذہن میں تھی وہ آپ کے سامنے پیش کی۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو بے حد پسند آئی ہوگی، اور یہ آپ کے امتحان میں بہت کارآمد ثابت ہونے والی ہے۔ آپ اس کو ویڈیو کو ریوائز کر کے 2-3 بار دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کے بھی یہ چیزیں یاد ہو جائیں گی، اس کے بارے میں اہم چیزیں معلومات آپ کو ذہن میں فٹ ہو جائے گی، تاکہ آپ کا امتحان ابھی 17 سے ہوگا نیٹ JRF کا، تو اس میں آپ کو بہت کام آنے والی ہے۔ اس میں سے سوال انشاءاللہ آئے ہی گا اور آتے بھی رہے ہیں، تو یاد کریے گا۔ جو چیزیں آپ کو بتائی ہیں اس پر آپ جو ہے عمل بھی کریں گے، اس کو آپ دیکھیں گے اور اچھے سے
ذہن میں رکھیں گے، لکھ بھی سکتے ہیں آپ اپنی ڈائری میں، ٹھیک ہے۔ تو چلیے ویڈیو یہیں پر جو ہے مکمل کرتے ہیں، اور نئی ویڈیو لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور ویڈیو پہ زیادہ جو ہے لوگ آتے ہیں، لائک زیادہ کرتے ہیں، دیکھتے زیادہ، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہاں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہیں، اسی طرح کی آپ کے لیے اور ویڈیو بنائی جائے۔ جس پر آپ ویڈیو کم لوگ دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ٹاپک جو ہے ٹھیک نہ ہو، کسی اور ٹاپک پہ بنائیں، تو اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو جیسے جیسے آپ جو ہے ویڈیو زیادہ دیکھیں گے، شیئر بھی زیادہ کریں گے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں حوصلہ ملتا ہے کہ ہاں ہماری بات جو ہے لوگوں تک پہنچ رہی ہے اور اچھی لگ رہی ہے ان کو ویڈیو، تو ہم جو ہے نئی ویڈیو بنا کر لاتے ہیں۔ چلیے اپنا خیال رکھیے گا، تیاری کرتے رہیے گا، انشاءاللہ آپ کا امتحان کوالیفائی ہوگا، میری دعا ہے۔ اور آپ سبھی سے یہی گزارش ہے کہ رئیس بھائی کا یہ چینل جو ہے اس کو شیئر کرتے رہیں، محنت کرتے ہیں، صرف ان کا ایک شوق ہے کہ یہ ویڈیو لوگوں کے لیے بنائیں، نیٹ جے آر ایف کے لیے، ورنہ تو یہ اپنی جاب کرتے ہیں، جاب چھوڑنے کے بعد یا اپنا ٹائم نکالنے کے بعد اس میں سے جو نوکری اس کالج سے وغیرہ سے آنے کے بعد جو ہے آپ کے لیے ویڈیو بھی بناتے ہیں اور اسے اپلوڈ بھی کرتے ہیں۔ تو ان کا یہ شوق ہے، صرف کہ شوق ہے کہ اچھا لگتا ہے کہ لوگ جو ہے ان کو پسند کرتے ہیں اور ان کی ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر جو ہے اس میں سے کوئی نہ کوئی سوال آتا ہے تو آپ کو اچھا لگتا ہے۔ چلیے امید کرتے ہیں آپ کو بات سمجھ میں بھی آئی ہوگی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔